السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع آپ تک اپلوڈ کرتے ہی پہنچ جائے، اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، اور اپنے قلبی تاثرات کو کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیں۔ اب آپ کے سامنے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم استاذ حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ آپ کو نور الانوار کا درس دیں گے۔ آپ ان کے درس کو دھیان سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما فرغ المصنف عن بیان اقسام السنہ شرع فی بحث المعارضۃ المشترکہ بین الکتاب والسنہ تبعا لفخر الاسلام۔ اور جب مصنف سنت کی اقسام کے بیان سے فارغ ہو گئے، یعنی اس سے ماقبل میں سنت کی جو اقسام ہیں ان تمام کا بیان مکمل کیا، تو اب یہاں سے شروع ہوئے معارضے کی بحث میں۔ کیا معارضہ؟ جس کو تعارض کہتے ہیں، تعارض کی بحث میں جو مشترک ہے کتاب و سنت دونوں میں، یعنی تعارض جیسے کتاب اللہ میں ہوتا ہے ویسی سنت میں بھی ہوتا ہے، تبعا لفخر الاسلام، امام فخر الاسلام کی اتباع میں۔ وَكَانَ يَنبَغِي أَن يُدْرِجَهَا فِي بَحْثِ مُعَارَضَةِ الْعَقْلِيَّاتِ فِي بَابِ الترجیح، اور مناسب یہ تھا کہ اس کو درج کرتے، ذکر کرتے معارضہ عقلیات کی بحث میں، باب ترجیح میں، کما فعلہ صاحب التوضیح، جیسے کہ امام صاحب توضیح نے یہی کیا ہے کہ معارضات عقلیہ کی بحث میں اس کو ذکر فرمایا ہے۔ لیکن مصنف منار چونکہ امام فخر الاسلام کی اتباع کرتے ہیں اور انہوں نے تعارض کو اسی موقع پر ذکر فرمایا، اس لیے مصنف نے بھی یہیں پر ذکر فرما دیا ان کی اتباع میں۔ ٹھیک ہے، فقال، تو فرمایا فصل، وقد يقع التعارض بین الحجج فیما بیننا لجہلنا بالناسخ والمنسوخ۔ حجج، حجت کی جمع۔ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی حجج کے درمیان، حجتوں کے درمیان، دلیلوں کے درمیان آپس میں تعارض واقع ہو جاتا ہے، لیکن تعارض کی اصل وجہ ہمارا ناسخ و منسوخ سے جاہل ہونا ہے۔ کیا اس بنیاد پر بظاہر ہمیں تعارض نظر آتا ہے ادلہ کے درمیان کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ ان دونوں میں سے ناسخ کون ہے اور منسوخ کون ہے، ورنہ تو نفس الامر میں، حقیقت میں ان دو دلیلوں میں کوئی تعارض نہیں ہوتا، کیونکہ جب دو دلیلیں ہیں تو ان میں سے ایک دوسری سے منسوخ ہوگی، دوسری اس کے لیے ناسخ ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے جو ناسخ ہے اس پر عمل کیا جائے گا، منسوخ پر نہیں۔ اور اللہ تعالی کے کلام میں تعارض ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ دو باتوں میں، دو کلاموں میں تعارض ہونا یہ تو عاجز ہونے کی نشانی ہے، عاجز ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس عجز سے بہت بلند و بالا ہے، تو یہ کہنا کہ اللہ کے کلام میں تعارض ہے، حقیقت میں یہ تو نہیں ہو سکتا۔ البتہ ہمیں ناسخ و منسوخ کا علم نہیں ہوتا، جس کی بنیاد پر ہمیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو دلیلیں آپس میں متعارض ہیں، اس لیے اس کا بیان اور تفصیل ضروری ہے، مصنف نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ وَقَدْ يَقَعُ التَّعَارُضُ بَيْنَ الْحُجَّجِ فِيمَا بَيْنَنَا، اور کبھی کبھی تعارض واقع ہوتا ہے حجتوں کے درمیان، حجتوں کے درمیان ہمارے، فیما بیننا، اس میں جو ہمارے درمیان ہے، لجہلنا بالناسخ والمنسوخ، ہمارے ناسخ اور منسوخ کی جہل کی بنیاد پر، وَإِلَّا، ورنہ تو وَإِلَّا فَلَا تَعَارَضَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، ورنہ تو نفس الامر میں کوئی تعارض نہیں ہے، لِأَنَّ أَحَدَهُمَا يَكُونُ مَنسُوخًا، اس لیے کہ ان میں سے ایک منسوخ ہوگا، وَالْآخَرُ نَاسِخ، اور دوسرا وَالْآخَرَ نَاسِخ، اور دوسری دلیل ناسخ ہوگی۔ وَكَيْفَ يَقَعُ التَّعَارُضُ،
اور کیسے تعارض ہو سکتا ہے فی کلامہ تعالی اللہ تعالیٰ کے کلام میں؟ لأن ذلك من امارات العجز، اس لیے کہ عاجز کی علامت سے ہے۔ تعالی اللہ عن ذلك علوا کبیرا، اللہ رب العزت اس سے بہت بلند و بالا ہے۔ فلا بد من بیانہ اے بیان التعارض، تو ضروری ہے اس کا بیان کرنا، یعنی تعارض کا بیان کرنا۔ فرکن المعارضہ، اب یہاں سے مصنف معارضہ کا رکن، اس کی شرطوں وغیرہ کا ذکر کریں گے، پھر بعد میں بتائیں گے کہ اگر ان دو دلیلوں میں تعارض ہو تو عمل کیسے ہوگا، دو حدیثوں میں تعارض ہو تو عمل کیسے ہوگا، دو قیاس میں تعارض ہو تو عمل کیسے ہوگا۔ فرماتے معارضہ کا رکن یہ ہے کہ دو دلیلیں آپس میں ایک دوسرے کے مقابل ہوں برابری کے طور پر۔ سوا برابری سے مراد یہ ہے کہ وہ دونوں دلیلیں جو متعارض ہیں، متقابل ہیں ایک دوسرے کے، وہ درجے میں ایک دوسرے کے برابر ہوں، ایک درجے کی ہوں۔ ایک درجے کی مراد یا تو دونوں آیت کریمہ ہوں، دلیل قطعی ہوں، آیات ہوں، یا دونوں دو حدیثیں ہوں، یا دو قیاس ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک آیت ہے اور ایک حدیث ہے، تو ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہوگا، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کتاب اللہ قطعی ہے اس کے مقابلے میں۔ تقابل اسی وقت ہوگا صحیح جبکہ دونوں دو برابر درجے کی دلیلیں ہوں اور ایک کو دوسرے پر زیادتی اور قوت حاصل نہ ہو۔ بات سمجھ گی نہیں؟ لہذا اگر ایک دلیل مفسر ہے اور ایک محکم ہے، مثلا ایک محکم ہے اور ایک مفسر، تو ان دونوں میں تعارض نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے محکم مفسر سے اقوا ہے۔ ارے بات میں آئے گی نہیں؟ اس سے اقوا ہے۔ ایسی اگر ایک عبارت النص ہے اور ایک اشارت النص ہے تو عبارت النص اشارت النص سے اقوا، ان دونوں میں تعارض نہیں ہوگا۔ تعارض اسی وقت ہوگا جبکہ دونوں دو برابر درجے کی دلیلیں ہوں۔ ٹھیک بھائی؟ فرکن المعارضہ تقابل الحجتین علی السواء، تو معارضہ کا رکن دو حجتوں کا برابر ہونا، دو حجتوں کا مقابل ہونا برابری کے طریقے پر۔ لا مزیت لأحدہما علی الآخر فی الذات والصفات، ان میں سے ایک کو دوسری پر زیادتی حاصل نہ ہو ذات و صفت میں۔ فلا یکون بین المفسر والمحکم، مثلا تو نہیں ہوگا مفسر اور محکم کے درمیان تعارض مثال کے طور پر، ولا بین العبارت والاشارت، اور نہ عبارت النص اور اشارت النص کے درمیان، والاحاد من الاحاد الا معارضۃ سوریہ، مگر معارضہ سوریہ، یعنی تعارض نہیں ہوگا مگر ظاہری طور پر۔ لان احدہما اولی من الاخر باعتبار الوصف، اس لیے کہ ان دونوں میں سے ایک دوسری سے اولا ہے اعتبار وصف کے اعتبار سے۔ ولا یکون بین المشہور والاحاد من الاحادیث، اور احادیث میں خبر مشہور اور خبر واحد کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہوگا، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے خبر مشہور اس سے اقوا ہے۔ ولا بین الخاص والعام المخصوص البعض من الکتاب، اور کتاب اللہ میں خاص اور مخصوص من البعض کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہوگا کہ خاص ہی اس سے اقوا ہے۔ معارضۃ اصلا، بالکل بھی معارضہ نہیں ہوگا، لان احدہما اولی من الاخر باعتبار الذات، اس لیے کہ ان میں سے ایک دوسرے سے اولا ہے ذات کے اعتبار سے، تو ان میں بیٹا تعارض نہیں ہوگا۔ تعارض اسی وقت ہوگا جبکہ دو برابر درجے کی دلیلیں ایک دوسرے کے مقابل۔ فی حکمین متضادین، اور یہ بھی ضروری ہے کہ دونوں دو متضاد حکموں میں ہوں، دو دلیلیں ہیں اور دونوں الگ الگ حکم کو ثابت کرتی ہیں۔ اگر دونوں دلیلیں ایک ہی حکم کو ثابت کرتی ہیں تو کوئی تعارض ہی نہیں ہے نا۔ دو حکم میں الگ الگ متضاد حکم ہو دونوں دلیلوں میں، بئی طور کہ ان میں سے ایک دلیل میں حلت کا حکم ثابت ہوتا ہو اور ایک میں حرمت کا ہو، ورنہ تو اگر ایک ہی حکم ہوگا تو کوئی تعارض نہیں ہوگا۔ فی حکمین متضادین، دو متضاد حکموں میں ہوں، بأن یکون فی احدہما الحل وفی الآخر الحرمت، بئی طور کہ ان میں سے ایک میں حلت ہو اور دوسری میں حرمت ہو، مثلا وإلا فلا تعارض، ورنہ تو کوئی تعارض نہیں ہوگا۔ وهذا القید انما ذکر فی الرکن طبعا وضمنا، اور اس قید کو ذکر کیا ہے رکن میں۔ کون سے قید ہے؟ فی حکمین متضادین، اس کو رکن میں ذکر کیا طبعا اور ضمنا۔ وإلا، ورنہ تو حقیقت یہ فهو داخل فی الشرط، نہ تو یہ حقیقت میں داخل ہے شرط میں، یعنی شرط یہ ہے کہ دونوں دلیلیں دو متضاد حکموں میں ہوں، لیکن طبعا اور ضمنا مصنف نے اس کو رکن کے ساتھ ذکر کر دیا۔ علی ما قال، جیسے کہ مصنف نے یہ فرمایا ہے، وشرطها اتحاد المحل والوقت مع تضاد الحکم۔ آگے نہ دیکھو مع تضاد الحکم، حکم کے تضاد کے ساتھ، تو حقیقت میں تو یہ شرط سے ہے لیکن اس کو رکن کے ساتھ ذکر کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں تقابل اور تعارض کی شرط یہ ہے کہ محل متحد ہو، یعنی دو دلیلیں جس چیز کے بارے میں ہے تو دونوں کا محل ایک ہی ہو،
ایسا نہ ہو کہ ایک دلیل الگ محل میں ہے، دوسری دلیل الگ محل میں ہے، ان میں تعارض نہیں ہوگا، محل کا متحد ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی وقت دونوں کا ایک ہو، یہ بھی ضروری ہے، کیا دونوں کا وقت ایک ہو، اس لیے کہ اگر دونوں کا وقت ایک نہیں ہے، الگ الگ ہے، دو الگ زمانوں میں ہے، تو جو پہلے زمانے میں ہوگی وہ منسوخ ہو جائے گی بعد والی حدیث سے، بعد والی آیت دلیل سے، بس میں کہ نہیں، ایسی حکم دونوں کا متضاد ہو۔ لہذا نکاح اگر انسان کرتا ہے تو نکاح بیوی میں حلت کو ثابت کرتا ہے، تو نکاح بیوی میں حلت کو ثابت کرتا ہے، اور بیوی کی ماں یعنی ساس میں حرمت کو ثابت کرتا ہے، بولو ساس میں حرمت کو ثابت کرتا ہے، لیکن اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، یہ تعارض نہیں ہے کہ نکاح کی بنیاد پر حلت بھی ہو گئی، حرمت بھی ہو گئی، ماں حرام ہو گئی اور لڑکی بیٹی اس کی حلال ہو گئی، اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں کا محل الگ الگ ہے، حلت کا محل بیوی ہے اور حرمت کا محل اس کی ماں ہے، اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ ایسے ہی بیٹا اگر زمانے دونوں کے الگ الگ ہوں کہ شراب ابتدائی اسلام میں حلال تھی، ابتدائی اسلام میں شراب کا پینا جائز تھا، مباح تھا، لیکن بعد میں شراب کو حرام قرار دے دیا گیا، تو یہ بھی تعارض نہیں ہوگا، اس لیے کہ دونوں کا زمانہ الگ الگ ہے، اتحاد وقت نہیں ہے۔ ارے بات میں آگے نہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی حکم متضاد نہ ہو تو اس کا نام بھی معارضہ نہیں ہوگا، متضاد حکم نہیں ہے بلکہ دونوں میں ایک جیسا حکم ہے، تو یہ تو ظاہر سی بات ہے تعارض ہوگا ہی نہیں جب حکم متضاد نہیں ہے تو۔ وشرطها اتحاد المحل، اور اس کی شرط یعنی تعارض کی شرط محل کا متحد ہونا اور وقت کا متحد ہونا، مع تضاد الحکم، حکم کے متضاد ہونے کے ساتھ۔ فإن النکاح یوجب الحل فی الزوجۃ، تو نکاح حلت کو واجب کرتا ہے بیوی میں، والحرمت، اور حرمت کو واجب کرتا ہے اس کی ماں میں۔ ولا یسمى هذا تعارضا، لیکن اس کا نام تعارض نہیں رکھا جاتا، لعدم اتحاد المحل، محل کے متحد نہ ہونے کی وجہ سے۔ وَكَذَا الْخَمْرُ كَانَ حَلَالًا فِي ابتداء الاسلام ثم حرم، اور ایسے ہی شراب ابتداء اسلام میں حلال تھی پھر اس کو حرام کر دیا گیا۔ وَلَا يُسَمَّى هَذَا تَعَارُضًا أَيْضًا، اور اس کا نام بھی تعارض نہیں رکھا جاتا، لِعَدَمِ اتحاد الوقت، اتحاد وقت کی نہ ہونے کی بنیاد پر۔ وَكَذَا لَوْ لَمْ يَكُنِ الْحُكْمُ مُتَضَادًا، اور ایسے ہی اگر حکم متضاد نہ ہو، لا يُسَمَّى مُعَارَضَةً أَيْضًا، اس کا نام بھی معارضہ نہیں رکھا جائے گا، وہ ظاہر، تو ظاہر ہے۔ وقیلا، اور ایک قول یہ ہے، لا بد من قید اتحاد النسبہ، اتحاد نسبت کی قید بھی ضروری ہے، یعنی نسبت کی جو قید ہوتی ہے نا وہ بھی متحد ہو، الگ الگ نہ ہو۔ لأن الحل فی المنکوحہ بالنسبۃ الی الزوج، اس لیے کہ منکوحہ عورت میں حلت کا ثبوت ہوتا ہے نسبت کرتے ہوئے شوہر کی جانب، ارے یہ اپنے شوہر کی طرف نسبت کرتے ہوئے حلال ہے، لیکن شوہر کے غیر کی طرف نسبت کرتے ہوئے حرام ہے، حرام ہے، تو یہ تو ایک ہی وقت میں ایک ہی محل دونوں دو حکم ثابت ہو رہے ہیں، تو اس اعتبار سے یہاں پر تعارض ہونا چاہیے، تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ نسبت الگ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ حلت منقوحہ میں نسبت کرتے ہوئے شوہر کی جانب، اور حرمت ہے نسبت کرتے ہوئے اس کے غیر کی جانب، لا یسمى تعارضا ایضا، تو اس کا نام بھی تعارض نہیں ہوگا۔ وحکمها، تو دو باتیں ہوگی بیٹا، تعارض کا رکن، معارضہ کا رکن اور اس کی شرط۔ اب یہاں سے اس کا حکم بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اگر تعارض دو آیتوں کے درمیان ہو، دو دلیلیں ایسی ہیں جو دونوں قطعی ہیں، کتاب اللہ سے ہیں، اور ان دو آیتوں میں تعارض ہوتا ہے، تو اب ایسی صورت میں اب ان دونوں میں سے کسی ایک پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اب عمل کیا جائے گا تیسری، اس سے نیچے درجے کی جو دلیل ہے حدیث، اس پر عمل کیا جائے گا۔ بات سمجھ رہی ہے کہ اگر دو آیتوں میں تعارض ہو تو عمل ہوگا کس پر؟ حدیث پر، اس لیے کہ جب دو آیتیں متعارض ہو گئیں تو تعارض کی بنیاد پر یہ دونوں ساقط ہو جائیں گے، اذا تعارضتا تساقطا، ہے نا، لہذا اب عمل کرنا ضروری ہے، تو عمل ایسی چیز پر کیا جائے گا جو اس کے بعد ہے، اور اس کے بعد حدیث ہے، اس لیے حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ رہا یہ کہ کسی ایک تیسری حدیث، تیسری دلیل، تیسری آیت پر عمل کیا جائے، فرماتے یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ترجیح کو چاہے گی کثرت ادلہ کی بنیاد پر، ہے نا، ترجیح کا تقاضا کرے گی اس بنیاد پر کہ کثیر دلیلیں ہیں، اور کثرت ادلہ کی بنیاد پر ترجیح واقع نہیں ہوتی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اگر دو گواہ گواہی دیں، ایک کوئی حکم دعویٰ وغیرہ ہے، اور ایک کے پاس دو گواہ ہیں اور ایک کے پاس 100 گواہ ہیں، تو کیا ایسا ہے کہ 2 گواہ والے کی بات نہیں مانی جائے گی، 100 والے کی مان لی جائے گی؟ نہیں، کثرت ادلہ کی بنیاد پر ترجیح حاصل نہیں ہوتی ہے، 2 کا جو حکم ہے 100 کا بھی وہی ہوگا، ٹھیک ہے۔
وحکمها بین الآیتین، اور اس کا حکم یہ دو آیتوں کے درمیان المصیر الی السنہ، عمل کرنا ہے سنت کی جانب، یعنی سنت پر عمل ہوگا. لأن الآیتین اذا تعارضتا تساقطا، اس لیے کہ دو آیتیں جب متعارض ہو جائیں تو دونوں ساقط ہو جاتی ہیں. فلا بد للعمل من المصیر الی ما بعدہ، تو ضروری عمل کرنے کے لیے اس کے بعد پر عمل کرنا، وہ السنہ، اس کے بعد کیا ہے؟ سنت. ولا يمكن المصیر الی الآیۃ الثالثہ، اور ممکن نہیں ہے تیسری آیت پر عمل کرنا، لأنه يقتضي الترجیح بکثرۃ الادلہ، اس لیے کہ یہ کثرت ادلہ کی وجہ سے ترجیح کا تقاضا کرے گی. وذلك لا يجوز، اور یہ جائز نہیں ہے، یعنی کثرت ادلہ کی بنیاد پر ترجیح ہو ایسا جائز نہیں ہے. مثال ہو، اس کی مثال سنو بیٹا، کہ دو آیتوں کے درمیان تعارض ہو، پوری تفصیل سے پڑھ چکے وہ اصول شاشی میں ہے نا، پوری ذکر کی ہے وہاں پر. جیسے ایک آیت کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا فقرؤوا ما تيسر من القرآن، کہ قرآن سے جو تمہیں میسر ہو نماز میں اس کی تلاوت کرو، فقرؤوا ما تيسر من القرآن. اور ایک آیت کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس کو سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اب دیکھو پہلی والی جو آیت کریمہ ہے فَقْرَؤوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ انسان جب نماز پڑھے تو نماز پڑھنے میں قرآن کی تلاوت کرے. ٹھیک ہے بھی اسی کے لیے آیت کریمہ. لیکن یہ دوسری آیت کریمہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، یہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اگر امام نماز پڑھا رہا ہے اور امام ظاہر سی بات ہے قرات کرتا ہے تو قرات کو سنا جائے، خاموش رہا جائے، قرات نہ کی جائے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو پہلی والی آیت کریمہ قرات کا تقاضا کر رہی ہے اور دوسری والی آیت کریمہ قرات کی نفی کو چاہتی ہے، قرات کی نفی کو چاہتی ہے. اور دونوں نماز کے بارے میں ہے، دونوں آیات نماز کے بارے میں ہے کہ ہے نا جب قرات کی جائے تو خاموش رہو اس کو سنو، اور پہلی میں یہ ہے کہ جب نماز پڑھی جائے تو اس میں قرآن پڑھنا چاہیے. تو اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ انسان قرآن پڑھ بھی لے اور سن بھی لے، ایک ہی کر سکتا ہے دونوں، اور دونوں یہ نماز کے بارے میں وارد ہے. تو اب تعارض ہوا تو عمل کس پر کیا جائے گا؟ فرماتے دونوں ساقط ہو جائیں گی، دونوں ساقط ہو جائیں گی، اور عمل ہوگا اس کے بعد والی دلیل حدیث پر. اور حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ لہ، جس شخص کا امام ہو یعنی امام کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہا ہے تو امام کا پڑھنا ہی اس کا پڑھنا ہے. لہذا اگر تنہا نماز پڑھے گا تو قراءت کرے گا، لیکن امام کے پیچھے اگر نماز پڑھتا ہے تو قراءت نہیں ہوگی، چاہے نماز سری ہو یا جائے. ٹھیک ہے. وہ مثال، اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے ارشاد فقرؤوا ما تيسر من القرآن مع قولی تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا کے ساتھ. فَإِنَّ الْأَوَّلَ بِعُمُومِهِ يُوجِبُ الْقِرَاءَةَ عَلَى الْمُقْتَدِي، تو پہلی والی آیت اپنے عموم کی بنیاد پر قرات کو واجب کرتی ہے مقتدی پر. والثانی بخصوصه ينفيه، اور دوسری آیت کریمہ اپنی خصوصیت کی بنیاد پر اس کی نفی کرتی ہے. وقد ورد فی الصلاة، اور دونوں آیت کریمہ کس کے بارے میں؟ نماز کے بارے میں. فتساقطا، تو دونوں ساقط ہو جائیں گی. فیصار الی حدیث بعدہ، تو اس کے بعد حدیث پر عمل کیا جائے گا. وہو قول علیہ السلام، اور وہ حدیث نبی اکرم کا ارشاد گرامی من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ لہ. ٹھیک ہے. وبین السنتین المصیر الی اقوال الصحابہ او القیاس ہکذا ذکر فخر الاسلام بکلمۃ او. سنو بیٹا، یہ تو اس وقت تھا جب دو آیتوں میں تعارض ہو. اگر دو حدیثوں میں تعارض ہو جائے تو عمل کس پر کیا جائے گا؟ فرماتے ایسی صورت میں اب عمل کیا جائے گا اقوال صحابہ پر یا قیاس پر. یعنی یا تو اقوال صحابہ کو دیکھا جائے اور اس کے بارے میں جو اقوال صحابہ ہوں انہی پر عمل کیا جائے، یا قیاس صحیح پر. امام فخر الاسلام نے اس کو کلمہ او کے ساتھ ذکر کیا ہے نا، الی اقوال الصحابہ او القیاس. تو کلمہ او کے ساتھ ذکر کیا، لہذا ترتیب نہیں سمجھی جائے گی اس سے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلا اقوال صحابہ دیکھے جائیں، اگر اس میں نہ ملے تو قیاس، بلکہ معنی یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے. اور ایک قول بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اقوال صحابہ قیاس پر مطلقاً مقدم ہوں گے. اقوال صحابہ قیاس پر مقدم ہوں گے مطلقاً. کبھی دو طرح کے حکم ہوتے ہیں، بعض احکام ایسے ہوتے ہیں جو مدرک بالقیاس ہوتے ہیں. مدرک بالقیاس یعنی عقل میں آنے والی بات ہے، قیاس کے موافق ہے. اور کبھی کبھی غیر مدرک بالقیاس حکم ہوتا ہے، یعنی قیاس میں آنے والا وہ حکم نہیں ہے. تو بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اقوال صحابہ مطلقاً قیاس پر مقدم ہوں گے، چاہے تو وہ مدرک بالقیاس ہوں یا نہ ہوں. ٹھیک ہے. اور ایک تیسرا قول یہ ہے کہ
قیاس مقدم ہوگا مطلقاً. ایک بعد نے یہ کہا کہ مطلقاً اقوال صحابہ مقدم ہوں گے، اور بعد نے کہا نہیں مطلقاً قیاس مقدم ہو، چاہے مدرک بالقیاس ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے، لیکن تطبیق میں علماء نے یہ کہا ہے کہ اقوال صحابہ مقدم ہوں گے ان احکام میں جو مدرک بالقیاس نہ ہو. ایسے احکام جو مدرک بالقیاس نہ ہو، یعنی قول صحابی میں کوئی ایسا حکم مذکور ہے جو عقل میں آنے والا نہیں ہے، تو اب قول صحابی مقدم ہوگا. اس لیے کہ خلاف عقل صحابی کا کسی بات کو بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے خود سے نہیں کہا ہوگا، اللہ کے رسول سے ضرور اس کے بارے میں کچھ سنا ہوگا، ورنہ تو صحابی خلاف عقل بات بیان نہ کرتے. بس میں نہیں. تو تطبیق کی صورت یہ ہے کہ اقوال صحابہ مقدم ہوں گے ان احکام میں جو مدرک بالقیاس نہ ہو، اور قیاس مقدم ہوگا ان میں جو مدرک بالقیاس ہو. یعنی اگر قیاس ہے اور اسی کے موافق قول صحابی بھی ہے تو اب قیاس پر عمل کیا جائے گا. ٹھیک ہے، مثال بتائیں. مثال جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ آپ نے نماز کسوف ادا کی، 2 رکعت نماز پڑھی نماز کسوف. تو 2 رکعت نماز پڑھی تو اس میں 1 رکعت میں 1 رکوع کیا اور 2 سجدے کی، جو عام طریقہ نماز پڑھنے کا، ہر ایک رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے. حضرت عائشہ کی ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز کسوف ادا کی ہے نا، تو ہر ایک رکعت میں 2 رکوع کیے. 1 رکوع نہیں کیا، 2 بار رکوع کیا. جیسے 2 بار سجدہ کرتے ہیں نا، ایسے 2 بار رکوع کیا، تو 4 رکوع اور 4 سجدے کیے. اب دیکھو پہلی حدیث میں یہ ہے کہ 2 رکوع کیے اور اس میں یہ ہے کہ 4 رکوع کیے، تو دونوں میں تعارض ہے، لہذا عمل کیا جائے گا قیاس پر. اور قیاس دوسری تمام نمازوں پر، کیا جیسے دوسری تمام نمازیں ہیں باقی فرائض واجبات وغیرہ ہم ادا کرتے ہیں، تو ان میں نماز کا طریقہ یہی ہے کہ 1 رکعت میں 1 ہی رکوع ہوتا ہے، لہذا اس میں بھی 1 رکعت میں 1 ہی رکوع. والسنتین، اور اگر وبین السنتین، اور اگر 2 حدیثوں میں ہو المصیر الی اقوال الصحابہ، تو عمل ہوگا اقوال صحابہ پر یا قیاس پر. ہاکذا ذکر فخر الاسلام بکلمۃ او، ایسے ہی ذکر کیا امام فخر الاسلام نے کلمہ او سے. فلا یفہم الترتیب بینہما، تو ان کے درمیان ترتیب نہیں سمجھی جائے گی. ترتیب سمجھ رہے ہو، یعنی ایسا نہیں کہ پہلا قول صحابی ہو پھر قیاس ہو. وقیل، اور کہا گیا اقوال الصحابہ مقدمۃ علی القیاس سواء کان فیما یدرک بالقیاس او لا، اور کہا گیا کہ اقوال صحابہ قیاس پر مقدم ہے چاہے تو وہ مدرک بالقیاس ہوں یا نہ ہوں. وقیلا، اور کہا گیا القیاس مقدم مطلقاً، کہ قیاس مقدم ہے مطلقاً. وقیلا فی التطبیق، اور تطبیق میں یہ کہا گیا ہے ان اقوال الصحابہ مقدمۃ فیما لا یدرک بالقیاس، کہ اقوال صحابہ مقدم ہیں ان میں جو مدرک بالقیاس نہ ہوں. والقیاس مقدم فیما یدرک بھی، اور قیاس مقدم ہے ان میں کہ جو مدرک بالقیاس ہوں. ومثال ہو، اور اس کی مثال ما روی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہے جو روایت کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی صلاۃ الکسوف، نماز کسوف کو ادا کیا، رکعتین 2 رکعت، کل رکعت برکوع وسجدتین، ہر ایک رکعت میں 1 رکوع اور 2 سجدے. وروت عائشہ، اور حضرت عائشہ نے یہ روایت کیا انہ صلاھا باربع رکوعات و 4 سجدات، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکوع اور 4 سجدوں سے نماز ادا کی. فیتعارضان، تو دونوں متعارض ہو گئے. فیصار الی القیاس من بعدی، تو اس کے بعد قیاس پر عمل کیا جائے گا. وہو الاعتبار بسائر الصلاۃ، اور وہ قیاس کرنا باقی تمام نمازوں پر، اور باقی تمام نمازوں میں 1 رکعت میں 1 ہی رکوع ہوتا ہے، اس لیے نماز کسوف میں بھی 1 رکعت میں 1 ہی رکوع ہوگا. ٹھیک ہے، 2 صورتیں ذکر کر دیں کہ اگر 2 آیتوں میں تعارض ہو تو حدیث پر عمل ہوگا، اور اگر 2 حدیثوں میں تعارض ہو تو اقوال صحابہ یا قیاس پر عمل ہوگا. ٹھیک ہے، اب یہاں سے ایک صورت اور ذکر کریں گے کہ اگر 2 قیاس بھی آپس میں متعارض ہو جائیں تو اب کس پر عمل کیا جائے گا. ٹھیک ہے.